سیکشل ایکسپلویٹیشن میں آدمی بچوں اور نوجوانوں کو ملتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ دوستی کرنے کے بعد وہ دباؤ ڈالتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں اور ان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ان کا ریپ اور ابیوز کرتے ہیں۔ یہ بچے اور نوجوان لڑکے ہو سکتے ہیں یا لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں، مگر اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں 12، 13، 14 اور 15 سال کی۔ بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کمزور ہیں اور وہ ناسمجھ ہیں۔ گرومنگ سیکشل ایکسپلویٹیشن سے پہلے آتا ہے۔ گرومنگ کا مطلب یہ ہے پہلے دوستی کرنا۔ دوستی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پیسے اور تحفے دیتے ہیں، موبائل فونز بھی دیتے ہیں، شراب، سگریٹ اور ڈرگز بھی دیتے ہیں، گاڑی میں گھمانے کے لیے باہر لے جاتے ہیں اور پیار اور شادی کے وعدے بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بچے اور نوجوان بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان پر پریشر ڈالتے ہیں، اس کو گرومنگ کہتے ہیں۔ پھر سیکشل ایکسپلویٹیشن کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو ابیوز کرتے ہیں۔ گرومنگ اور ایکسپلویٹیشن ہر کمیونٹی میں ہوتا ہے، صرف ایشین یا صرف پاکستانی کمیونٹیز میں نہیں ہوتا۔ مگر بچوں کو زیادہ خطرہ ہے ان آدمیوں سے جو ان کی اپنی کمیونٹی سے ہیں۔ جب ہماری آرگنائزیشن کیسز اکٹھے کر رہی تھی، زیادہ بنگالی لڑکیاں بنگالی آدمیوں کے ہاتھوں سے گروم ہو رہی تھی اور پاکستانی لڑکیاں پاکستانی آدمیوں کے ہاتھ گروم ہو رہی تھی اور صومالی آدمی صومالی لڑکیوں کو ابیوز کر رہے تھے۔ کوئی بھی لڑکیاں اور لڑکے نشانہ بن سکتے ہیں، مگر وہ اکثر ان بچوں کو نشانہ بناتے ہیں جن کی کوئی کمزوری ہو، جن کی والد اور والدہ ان کو اتنی توجہ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس ہے۔ ان بچیوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں جن کی والد اور والدہ بہت سخت ہیں اور تھوڑی سی بھی آزادی نہیں دیتے۔ ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں جن کے ماں باپ زبردستی شادی کرانا چاہتے ہیں۔ یہ ان بچیوں کو اس لیے نشانہ بناتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بچیاں خوش نہیں ہیں، ان کو گھر سے پیار نہیں مل رہا ہے۔ وہ پھر اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لڑکے بھی شکار ہو سکتے ہیں اور ان کا بھی ابیوز ہوتا ہے، مگر لڑکوں کو کبھی کبھی پیسے دیتے ہیں یا موبائل فون کے تحفے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے اسکول کی جو لڑکیاں ہیں ان سے ملاقات کراؤ۔ اس لیے اگر بیٹے گھر آئیں اور ان کے پاس پیسے ہیں اور نیا فون ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں۔ وہ بچوں اور نوجوانوں کو ملنے کی کوشش کرتے ہیں اسکول اور کالج میں دوسروں کے ذریعے، اسکول اور کالج کے باہر، پارک میں، بس اسٹاپ پر، ٹاؤن سینٹر میں، ٹیک اویز میں اور انٹرنیٹ پر۔ آج کل تو انٹرنیٹ بچے بہت استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام اور بہت قسم کے سوشل میڈیا ہیں جن سے غیر لوگ میسیج بھیج کر دوستی کر سکتے ہیں اور پھر گرومنگ اور سیکشل ایکسپلویٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے اس لیے رپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو بہت مارتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، ان کا ریپ کرتے ہیں اور ان کی تصویریں اور فلم بناتے ہیں، پھر تصویروں اور فلموں سے ان کا بلیک میل کرتے ہیں اور پھر ان کو ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم تمہاری فیملی اور کمیونٹی میں بھیجیں گے، اور لڑکیاں بدنامی کے ڈر سے کچھ نہیں کہتی اور اسی لیے وہ اپنی ایشین بچیوں کو خاص طور پر نشانہ بناتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری ایشین کمیونٹی میں عزت بہت بڑی چیز ہے۔ اور بھی وجہ ہے رپورٹ نہ کرنے کی۔ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ ان کی غلطی ہے یا فیملی ان پر یقین نہیں کرے گی یا فیملی ان پر ظلم کرے گی۔ جب فیملیوں کو پتہ چلتا ہے اکثر لڑکیوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کی پٹائی کرتے ہیں یا ان کی زبردستی شادی کر دیتے ہیں۔ لڑکیاں پر ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ ان لڑکیوں کو کاؤنسلنگ ملے۔ جب بچوں کی گرومنگ ہوتی ہے یا ان کا ابیوز ہوتا ہے تو ان کی پرسنالٹی اور عادتیں بدل جاتی ہیں۔ میں آپ کو نشانیاں بتاؤں گی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہر نشانی ہر بچے میں ہوتی ہے۔ بچے اسکول صبح جاتے ہیں مگر دن میں اسکول سے باہر چلے جاتے ہیں، گھر لیٹ آنے لگتے ہیں، ان کی موڈ میں چینجز آ جاتی ہیں،
کبھی کبھی بہت خاموش ہو جاتے ہیں اور کبھی ان کو بہت غصہ آ جاتا ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور اداس لگتے ہیں اور بہت تھکے ہوئے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ ایسا کبھی کبھی لگتا ہے آنکھوں اور باتوں سے کہ ان کو نشہ ہے، جیسے انہوں نے شراب پی یا ڈرگز لی۔ ان کو آدمی گاڑیوں میں لفٹ دیتے ہیں جو گھر سے جاننے والے نہیں ہیں۔ ان کے دوست بڑی عمر سے ہوتے ہیں، اپنی ہم عمر کے نہیں ہوتے۔ انٹرنیٹ پہ زیادہ ٹائم رہتے ہیں۔ جب موبائل فون زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ چھپ کر باتیں کرتے ہیں، کھانا صحیح نہیں کھاتے، کمزور لگتے ہیں، ان کے جسم میں نشان اور زخم نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈپریشن کی وجہ سے اپنے آپ کو زخم دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ 1-2 چینجز دیکھیں تو سیکشل ایکسپلوئٹیشن ہو رہا ہے۔ اگر ان میں 3-4 نشانیاں آپ کو نظر آئیں تو پتہ کریں کیا ہو رہا ہے۔ سیکشل ایکسپلوئٹیشن کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے لڑکی پر۔ ڈپریشن ہوتا ہے، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، ڈری سی رہتی ہے، ڈرگز اور شراب کے نشے کی وجہ سے صحت پر اثر پڑتا ہے، سیکشل انفیکشن اور نیچے بیماریاں لگتی ہیں۔ لڑکیاں اکثر پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور پھر بچے کو گرا دیتی ہیں، اور جب فیملی کو پتہ چلتا ہے تو ان پہ پھر اور ظلم ہوتا ہے، ان کی زبردستی شادی کر دیتے ہیں۔ ایسے غلط کام بچوں کے ساتھ کرنا، ابیوز اور بچوں کو ٹارچر اور ریپ کرنا قانون کے خلاف ہے۔ جب پکڑے جاتے ہیں یہ مجرم کہتے ہیں ہم نے زبردستی نہیں کی، لڑکیاں خود ہمارے ساتھ جاتی تھی، مگر جب کیس کورٹ میں جاتا ہے وہ سب دیکھتے ہیں انہوں نے کیسے گروم کیا تھا۔ کوئی جو مجرم ہیں ان کو 10 سال سے اوپر سزا ملی ہے۔ اپنے بچوں پر توجہ دیں اور بہت پیار دیں، ان سے باتیں کریں، ان سے پوچھیں ان کا اسکول کا دن کیسا گزرا۔ جب بچے بڑے اسکول میں جاتے ہیں ان کو اپنا دوست بنائیں، اپنے بچوں میں انٹرسٹ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ ہو، باہر کے لوگ کوشش بھی کریں گروم کرنے کے لیے تو وہ کر نہیں سکتے۔ اگر آپ گرومنگ یا چائلڈ سیکشل ایکسپلوئٹیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی کے بارے میں فکر ہو تو آپ ہم کو فون کر سکتے ہیں۔ ہماری مسلم ویمنز نیٹ ورک کا ہیلپ لائن کا نمبر اسکرین پر ہے، اور آپ ہمارے موبائل فون پر بھی فون کر سکتے ہیں۔